اچھا یہ تو بات ہو گئی ہماری. اب میری مسجد کی کمیٹی سے یہ سوال ہے کہ امام صفائی والا ہوتا ہے. آپ نے جو آ کے مطالبہ کیا کہ قاری صاحب صفائی کیوں نہیں کر دیں, اور ایک بات اب بڑھا کے کرتے ہیں, کمیٹیاں بڑی سیانی ہو گئی, کہا جی تساں کیڑا آپ کرنی ہے, بالا کو نہیں کرانی جی. یہ بھی صاف ستھرا کہہ دیتے ہیں تاکہ تھوڑی بچت ہو جائے. ایسے ہی کہتے ہیں نا جی, تساں کیڑی, تو میں کہنا تسی بھی آپ نہ کرو, لے او بالا نال, اس میں کیا عرض ہے, اللہ کا گھر ہے نا جی. تو یہ ظلم ہے کہ آپ نے ایک آدمی کو نماز پڑھانے کے لیے رکھا ہے, امامت کے لیے رکھا ہے, اور آپ اس کی ڈیوٹی. امام کو صفائی کرنی چاہیے لیکن وہ اس کا اپنے رب سے رشتہ ہے. لیکن اگر میں اور آپ حکم کریں کہ آپ صفائی کریں تو یہ بات درست نہیں ہے. آپ کو خود صفائی کرنی چاہیے, مسجد کی ڈیوٹی کرنی چاہیے, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا گھر. تو مسجد نبوی میں ایک عورت جھاڑو دیتی تھی, بیمار ہو گئی. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں میں نے کئی دفعہ حضور کو دیکھا, اللہ کے محبوب خود اس کی تیمارداری کرنے جاتے. ویسے یہ بھی ایک معاملہ ہے ہم دیندار لوگوں کا, جھاڑو دینے والا بیمار ہو جائے تو ہم نہیں تیمارداری کرنے جاتے, ہم بھی تبھی جاتے ہیں جب صدر بیمار ہوتا ہے, چودھری بیمار ہوتا ہے تبھی جاتے ہیں. یہ بھی بہت بڑا نقص ہے, الا ماشاءاللہ. جھاڑو دیکھیں نا, میں اکثر کہتا ہوں کہ جو 50,000 روپیہ دیتا ہے ہم اس کو سٹیج پہ بٹھا لیتے ہیں, اس نے تعاون جو کیا محفل میں. حالانکہ محفل میلاد کی صدارت کرنے کا حق وہ بابا جی رکھتے ہیں جو تہجد کے وقت مسجد کھولتے ہیں. ان کا حق ہے کہ وہ محفل میلاد کی صدارت کریں. جو سارا سال ڈیوٹی کرتا ہے, مسجد میں محفل ہوتی ہے اسے پوچھتا ہی کوئی نہیں, بلکہ ایسے آدمی کی صدارت رکھی جاتی ہے جو نماز ہی نہیں پڑھتا, سرے سے کبھی آیا ہی نہیں مسجد میں. وہ آتا ضرور ہے پر کسی کے کول ہو جائے تب آتا ہے سیاست کے لیے. تو مہربانی فرمائیں, دین کی جو اصل ہے اس کو سمجھیں. یہ مسجدوں میں تو دنیا داری نہ کریں کہ جس کے ہاتھوں میں نوٹوں کی دتھی اچھی ہے اس کے لیے فرنٹ سیٹ ہے, اور جو غریب آدمی ہے وہ پیچھے ہے, اور باقاعدہ صدارت لکھی ہوتی ہے. یعنی علماء اور مشائخ کے جلسے میں صدارت وہ بندہ کرے گا معاذ اللہ جس کو وضو کرنا نہیں آتا, صرف مسئلہ یہ ہے کہ وہ लाख روپیہ دینے کی قابلیت رکھتا ہے. تو ان چیزوں سے نکلیں. جو بات کر رہا ہوں اس کو سمیٹنا چاہتا ہوں, میری بات پہ توجہ فرمائیں. نبی کریم علیہ السلام خود تیمارداری کے لیے تشریف لے جاتے. تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس عورت کا نا رات کو انتقال ہو گیا, وہ انتقال کر گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ جب تم میں سے کوئی انتقال کر جائے تو اس کی تدفین میں, اس کے دفن کرنے میں جلدی کرو, دیر نہ کرو. وہ عورت انتقال کر گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اس حدیث مبارکہ پر عمل کیا اور رات کو ہی اس کو دفن کر دیا. صبح حضور علیہ السلام تشریف لائے, اگرچہ محبوب کے پاس غیب کے خزانوں کی کنجیاں ہیں, پھر بھی حضور نے فرمایا تم نے مجھے اطلاع کیوں نہ دی, تمہارے ذمے تو تھا, کیوں نہیں بتلایا. عرض کی حضور آپ کا حکم ہے کہ جب کوئی انتقال کر جائے تو جلدی دفن کر دو, تو ہم نے رات کو ہی دفن کر دیا. سبحان اللہ. اس کی ڈیوٹی یہ تھی کہ وہ مسجد میں جھاڑو دیتی تھی. تو محبوب فرمانے لگے مجھے بتاؤ اس کی قبر کہاں ہے, مجھے بتاؤ اس کی. اللہ کرے اتنی بڑی بات ہے آپ کی سمجھ میں آئے, گویا رسول پاک اس کی قبر پہ جانے کا پوچھ رہے ہیں, یعنی نبی پاک فرما رہے ہیں بتاؤ قبر کہاں ہے. عرض کی حضور یہاں پہ قبر ہے. کرتی کیا تھی وہ مسجد میں, او یار دیکھو تو صحیح, ذرا درجہ دیکھو, مسجد میں جھاڑو دینے والی کا مقام دیکھو. میرے رسول کریم قبر کہاں ہے؟ حضور یہ قبر ہے. تو نبی پاک قبر پہ گئے تو فرمایا دوبارہ صفے بناؤ. حضور کیا کریں گے؟ فرمایا میں دوبارہ اس کا جنازہ پڑھاؤں گا. یہاں یہ مسئلہ بھی سن لیں کہ دوبارہ جنازہ پڑھنا صرف اس وقت جائز ہوتا ہے جب وارثوں نے نہ پڑھا ہو, پھر جائز ہوتا ہے. چونکہ نبی پاک امت کے وارث ہیں, چونکہ حضور امت کے وارث ہیں, تو نبی پاک نے چونکہ نہیں پڑھا تھا تو فرمایا بناؤ صفے, میں خود جنازہ پڑھاؤں گا. تو حضور نے دوبارہ جنازہ پڑھایا. اس بات کو سمجھ لیں اور یاد رکھ لیں کہ جو صرف مسجد میں جھاڑو دے اس کی یہ شان ہے کہ مر جائے تو حضور قبر پہ تشریف لے آتے. مسجد کے ساتھ شوق والا سلسلہ رکھیں, ذوق والا. یعنی آپ سویرے آئیں, آپ چیک کریں کہ مسجد کی ٹوٹیوں کا کیا حال ہے, دریوں کا کیا حال ہے, صفائی کا کیا حال ہے. آپ یہ شوق پیدا کریں. یعنی میں نا مسجد نبوی شریف میں حاضر تھا, تو ایک بزرگ کو میں نے دیکھا تو وہاں سے ٹیلی فون کر رہے تھے, موٹر دا کی کیتا جی, بندہ لے آندا دیکھو نہیں,
جے نہیں کل باندھی تو انہوں بدل لو. تنقید آپ کو پتہ ہے آسان ہوتی ہے، ویسے بھی ہمارا مزاج ہی تنقید کا بن گیا ہے. تو میں کئی دفعہ کہتا ہوں کہ مثبت بات کسی بندے سے کہنا چل مثبت بات کریں، تھک جاتا ہے 3 منٹ کے بعد. اور آپ اسے کہنا چل آپ معاذ اللہ 5-10 بندوں کی غیبت کرنی ہے تو 2-3 گھنٹے مسئلہ ہی کوئی نہیں. اسے کہیں مثبت بات کرنی ہے تو 1.5-2 منٹ میں بس. یعنی مسجد کے حجرے میں بیٹھ کے میٹنگ ہو رہی ہوتی ہے، زور سے عصر تک میٹنگ ہوئی، عصر کا ٹائم ہوا تو بڑے بندوں کو کام یاد آ جاتا ہے، کہتے میں محلے والی مسجدیں پڑھنی جا. آپ گپ شپ کے لیے عصر تک بٹھائیں تو بیٹھیں گے. اب اسی بندے کو آپ تسبیح دے کے کہیں کہ تو اس طرح کر 3 تسبیح درود پاک کی پڑھ تو اس کو نیند آنی شروع ہو جائے. یہ المیہ ہے، ہمیں اللہ سے معافی مانگنی چاہیے کہ ہماری وہ توفیق کہاں گئی. اس میں ہم رب کر لیتے تھے. میرے بھائی میری بات پہ توجہ کرنا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں یاد رکھنا، وہ بزرگ نہ کہہ رہے تھے موٹر تو ایک بندہ میرے ساتھ تھا کہنے لگا دیکھو بابے نو کی سیاپا پہ ہے، آپ ہی کو موٹر صحیح کرا لے گا تو رب کرتے آنا. میں نے کہا آپ نے غلط تنقید کر دی ہے، یہ ٹھیک نہیں تھا. چلو آپ نے کر دیا تو عقدہ کھولنے کی کوشش کرتے ہیں. سلام لیا تو پتہ چلا کہ بابا جی نا کسی مسجد کے امام ہیں. تو وہ گھر کی موٹر کی بات نہیں کر رہے تھے، مسجد کی موٹر کی بات کر رہے تھے. یہ ذوق ہوتا ہے نا جی. میں نے دیکھا بوڑھے بندے ایمپلیفائر یہاں رکھا ہوا ہے، مشین رکھی ہوئی ہے رمضان سے پہلے اور لے کر جا رہے ہیں. گجرا والا سارا دن اتر جاتا ہے، مشین ٹھیک کراتے. تو بابا جی کہنے لگے کہ او نا پتر مشین خراب سی، موٹر خراب سی جدوں میں آیا سا تے میں ادن میری ہوں جدن آیا ادن ہی خراب ہوئی ہے. تو مینوں فکر لگی ہے نا منڈیاں نوں تے اینی عقل ہی کوئی نہیں کہ پیچھے انہوں ٹھیک بھی کرا لیں. تو میں اس شخص سے کہا، میں نے کہا تو نے غلط تنقید کی ہے، تو سوچ تو صحیح کہ یہ مسجد میں بیٹھ کے اور مسجد نبی میں بیٹھ کے اگر اللہ کے گھر کا خیال رکھ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ نبی پاک کو گواہ بنا رہا ہے. یہ گواہی ہو رہی ہے کسی اللہ کے گھر سے بڑا پیار ہے. رب کریم کے گھر سے محبت کریں. میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنے عرش کا سایہ دے گا. عرش کا سایہ، عرش کا سایہ اللہ اسے دے گا جو مسجد سے نکل تو آتا ہے پر اس کا دل مسجد سے جڑا رہتا ہے. مسجد سے پیار کریں، محبت کریں. مسجدیں بنانے والے لوگ مل جاتے ہیں، پیار کرنے والے تھوڑے ملتے ہیں. جو مسجد کو سجائیں اور پھر بتاتے نہ پھریں کہ میں جی اس وڈی سرگی اٹھنا، مسیتے جاننا، میں ہی تالا کھولنا، مولوی رہوں تو میں 5 بازاں دینا تا ہوندے نے. یہ پھر یہ کہانیاں نہ سنائے. وہ کام کرے، ڈیوٹی کرے، پیار کرے، مسجد آئے، اللہ کے گھر کے ساتھ محبت کرے. حضور علیہ السلام کے گھر کا دروازہ مسجد میں کھلتا تھا. اس کے باوجود حضور جب سفر پہ جانے لگتے تو پہلے مسجد آتے 2 نفل پڑھتے، اور جب سفر سے واپس آتے تو پہلے گھر نہیں جاتے، مسجد آتے 2 نفل پڑھتے. یعنی ہر وقت مسجد میں رہتے تھے. پھر بھی فرماتے مطلب یہ کہ مسجد میں دروازہ کھلتا ہے، اس کے باوجود ہر سال 10 دن کا اعتکاف کرتے مسجد. اب کو بندہ کہہ سکتا تھا کہ آپ تو رہتے ہی مسجد میں ہیں تو الگ سے مسجد جانے کی ضرورت. تو رسول کریم نے مسجد سے دلچسپی پیدا کی، پیار کیا. لہذا مسجد کے ساتھ پیار کریں. جب میری طرح کا کوئی بندہ جس کو 5-7 لوگ جاننے والے ہو جاتے ہیں نا تو وہ مسجد کا دھیان نہیں کرتا، مولوی بھی نہیں کرتا. یہ ہمارے جو ائمہ مساجد ہوتے ہیں تو بڑے نیک لوگ ہوتے ہیں. لیکن جو بندہ میری طرح کو تھوڑا بہت باہر اندر جاتا ہے وہ کہتا ہے وہ مطلب کسی کو فون کر دیا کبھی وہ پتر بوا نہیں کھول دے، ٹائم نہیں کر دے. لیکن کچھ بزرگوں کو میں نے دیکھا ہے ان کا شوق ہوتا تھا. ہمارے ابو داؤد صادق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حاجی صاحب، ان کا یہ طریقہ میں نے دیکھا کہ رات کو جب تک مسجد بند نہیں ہوتی تھی مسجد میں رہتے تھے اور جمعے والے دن وہ صفیں بچھایا کرتے. ویسے یہ کام ان کے عقیدت مند بھی کم ہی کرتے، حالانکہ کرنا چاہیے. یہ بھی تو ان کا طریقہ ہے نا. تو جو طریقے ہیں وہ ہمیں اپنے بزرگوں کے طریقے یاد رکھنے چاہیے. تو مسجد کی صفیں اب وہ کہہ دیتے کہ میرے تو بڑے بڑے مفتی مرید ہیں، بڑے بڑے شیخ الحدیث یہاں حاضری دیتے ہیں تو میں ان مسجد یہ صفحہ پشامہ تے کوئی کیا آکھے گا. تو یا وہ بھی کہہ دیتے کمیٹی والوں سے کہ میں کو تھوڑا نوکر ہوں. ہم کر دیتے نا فٹافٹ بات کہ کمیٹیاں تو سانس ہی نہیں لینے دیتی. حاجی صاحب رات کو مسجد کو بند کرتے. ایک جمعے میں بڑا شروع کی بات ہے، میں پڑھتا تھا تو میرے استادوں نے نا مجھے ایک فتویٰ دیا، کہنے لگے ان سے سائن کرا کے لاؤ. جمعے والا دن تھا تو میری مطلب یہ خواہش تھی کہ فٹافٹ نا جمعے سے پہلے ہی
میں پہنچ جاؤں, سائن کراؤں اور میں نکلوں. مجھے کسی نے بتایا کہ بڑا لمبا جمعہ ہوتا ہے, تو طالب علمی تھی, کچھ اتنا آداب کا بھی لحاظ نہیں تھا, اللہ ہم سے درگزر فرمائے. تو میں چلا گیا تو میں نے کسی سے پوچھا کہ حاجی صاحب کہاں ہیں, شاید میں پہلے دن اس دن گیا. انہوں نے کہا کہ وہ مسجد کے غسل خانے میں غسل کر رہے ہیں. اب پیر صاحب کمرے کے اندر سے تیار ہو کے آتے ہیں ساج سور کے, تاکہ کسی کی مطلب اسی حلیے میں نظر پڑے جو حلیہ پورا جناب بنا ہوا حلیہ. تو مسجد کے غسل خانے سے وہ نکلے, انہوں نے شلوار پہنی ہوئی تھی اور اوپر سلوکا پہنا ہوا. پھر وہ اپنے کمرے میں گئے اور کرتا پہن کے آئے, اور پھر بابا جی کے ساتھ, ایک بابا جی تھے مسجد میں, ان کے ساتھ مل کر انہوں نے صفحے بچھانی شروع کر دی مسجد کی. تو میں تھوڑا سا آگے بڑھا, تیزی دکھاتے ہیں نا ہم کئی دفعہ, شاگرد مرید یہ کرتے ہیں, ان کا شوق ہوتا ہے کہ چلو میں پج کے حصہ پاؤں. میں دوڑ کے کہا حضور تسی چھڈو میں کرنا, کہنے نے تو بیٹھ جا آرام نہ, تینوں پتہ ہے کہ جنیاں بچھانیاں نے, تو نیا آیا تو بیٹھ جا. تو میں بیٹھ گیا آرام سے, حاجی صاحب نے صفحے بچھائیں. تو سارا انہوں نے مسجد کا اہتمام کیا, انصرام کیا, توجہ فرمائی. یہ دراصل یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی وہاں کام کرنے والا نہیں تھا, ہزاروں لوگ ہوتے ہیں, سینکڑوں لوگ ہوتے ہیں. اسی طرح میں نے بریلی شریف میں دیکھا ہے, حضرت علامہ تحسین رضا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو, حضرت قاضی عبد الرحیم صاحب بستوی, وہاں 9 محل ایک جگہ ہے بریلی شریف میں, 9 محل تھے کسی زمانے میں وہاں کسی بادشاہ کے. تو 9 محلہ ایک محلہ ہے بریلی شریف کا, وہاں وہ بزرگ تھے تو صدر مفتی تھے, فتویٰ آخری انہی پہ ختم ہوتا تھا. لیکن میں نے دیکھا ہے کہ وہ تامد باندھ کے مسجد میں جھاڑو بھی دیا کرتے تھے. تو یہ پیار ہے مسجد کے ساتھ بزرگوں کا, ان کے ساتھ محبت کریں, پیار کریں مسجد کے ساتھ. اور پھر پتہ ہے ان کی قبریں بھی مسجد میں بن جاتی ہیں. رب فرماتا ہے تم نے میرے گھر سے محبت کیا تو آ جاؤ میں تمہیں رکھ بھی اپنے گھر ہی لیتا ہوں. میرے محبوب پاک کا مزار انور بھی مسجد کے ساتھ ہی بن گیا. تو آپ پیار کریں مسجد کے ساتھ. اور ایک اور بات, صرف علماء اور مشائخ نہیں, میں نے کئی خادموں کی قبریں بھی بنی ہوئی دیکھی. گجرات میں وہ شادی وال ایک جگہ ہے, یا شاید اس کے قریب کو جگہ ہے, وہاں میں نے ایک بزرگ کی قبر دیکھی تو بڑی لوگ وہاں فاتحہ پڑھتے ہیں. تو میں نے کہا کون سے پیر صاحب کا مزار ہے؟ کہنے لگے پیر صاحب نہیں, مسجد کے خادم ہیں. انہوں نے اللہ کے گھر سے پیار کیا تھا تو رب نے راکھی اپنے گھر میں لیا ہے.